السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں محمد کیف پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ گاؤں میں ایک عجیب اور خوفناک واقعہ لوگوں کی زندگی میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ ایک اللہ والے بزرگ حاجی رحمت اللہ علیہ جب گاؤں میں داخل ہوتے تو ان کے ساتھ ایک بڑا اور ڈراؤنا سانپ ہوتا جسے دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل جاتی۔ کوئی انہیں اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھتا تو کوئی انہیں جادوگر مان کر سہم جاتا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ سانپ ان کی اپنی سنتان ہے تو کچھ اسے کسی شیطانش طاقت کا اثر سمجھتے۔ بوڑھی عورتیں دہشت سے کانوں کو ہاتھ لگاتیں اور بچے ڈر سے ماں کی گود میں دبک جاتے۔ یہ منظر گاؤں کے ہر ویکتی کو بے چین کر رہا تھا۔ حاجی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ گاؤں کے باہر ایک پرانے گھر میں رہتے تھے۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور لوگوں کو صبر، شکر اور دعا کی نصیحت کرتے۔ ان کی دعاؤں سے کئی لوگوں کے بگڑے کام بن چکے تھے، مگر ایک غم ان کے دل کو اندر سے کھائے جا رہا تھا، اولاد کی نعمت سے محرومی۔ فاطمہ ہر رات سجدے میں گر کر اپنے رب سے ایک بیٹے کی دعا کرتی جو بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکے، مگر سالوں کی عبادت اور دعا کے باوجود ان کی جھولی خالی ہی رہی۔ گاؤں والوں کا طنز اور حاجی صاحب کا صبر۔ گاؤں والے اکثر حاجی صاحب کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے، کیسے اللہ والے ہیں جو خود اپنی دعا قبول نہیں کروا سکتے، دوسروں کے لیے کیا دعا کریں گے۔ یہ تانے حاجی صاحب کے دل کو چیر دیتے، مگر وہ ہمیشہ صبر سے کام لیتے۔ فاطمہ کا دل ان تانوں سے بکھر جاتا اور وہ اور زیادہ شدت سے اللہ کے آگے گڑ گڑاتی۔ چمتکاری دعا اور فاطمہ کی خوشی۔ ایک رات جب چاندنی اپنے شباب پر تھی، حاجی صاحب تہجد کے لیے اٹھے۔ ان کا دل بوجھل تھا۔ سجدے میں گر کر انہوں نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک، اے پروردگار عالم، اگر اولاد میرے نصیب میں نہیں لکھی تو مجھے صبر عطا کر، اور اگر لکھی ہے تو مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ اگلی صبح فاطمہ نے خوشی خوشی انہیں بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ حاجی صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ جب فاطمہ کے لیے گاؤں کی دائی کو بلایا گیا اور اس نے فاطمہ کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد کو دیکھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ فاطمہ نے انسان کی جگہ ایک کالا، چمکدار اور نرم سانپ جنم دیا تھا۔ دائی چیخ پڑی اور ڈر سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ دیکھ کر حاجی صاحب بھی سن رہ گئے۔ فاطمہ نے کمزوری کے باوجود اس سانپ کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ وہ سانپ زہریلا معلوم نہیں ہوتا تھا اور اپنی ماں کی ممتا کو محسوس کرتا تھا۔ جب حاجی صاحب نے اس منظر کو دیکھا تو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ آزمائش ہے فاطمہ، ہمیں اسے جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر فاطمہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ گاؤں میں اس خبر سے دہشت پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ بتایا تو کچھ نے اسے اپشگن قرار دیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے حاجی صاحب کو سمجھایا کہ سانپ کو کہیں دور چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا، ورنہ گاؤں میں فساد ہو سکتا ہے۔ مگر فاطمہ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ وہ اپنے سانپ بیٹے کو ماں کی ممتا سے پالنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سانپ عام سانپوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کو پہچانتا تھا، اس کے قریب ہی رہتا، اور جب فاطمہ اسے پکڑتی تو وہ سکون سے لیٹا رہتا۔ حاجی صاحب دن بدن اور زیادہ پریشان ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ گاؤں میں اس بات کی چرچا تیز ہوتی جا رہی تھی اور لوگ اس واقعے کو برا شگن مان رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ کا سانپ بیٹا بڑا ہونے لگا۔ گاؤں والوں کی نظریں ہمیشہ اس عجیب نظارے پر ٹکی رہتی۔ وہ سانپ فاطمہ سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا۔ وہ اسے ماں کی طرح پہچانتا اور جب بھی کوئی فاطمہ کے قریب آتا، سانپ اس کی رکشا کے لیے سترک ہو جاتا۔ حاجی صاحب کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی۔ سانپ کی حرکتیں بھی عام سانپوں سے الگ تھی۔ وہ انسانی فطرت کی طرح فاطمہ کی بات سمجھتا اور اس کے اشارے پر چلتا۔
گاؤں کے لوگ اسے کسی جادو کا اثر سمجھتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ حاجی صاحب کو ڈر تھا کہ مخلوق کسی دن فاطمہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، مگر فاطمہ نے اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ گاؤں والوں کے صبر کا باندھ آخرکار ٹوٹ گیا۔ انہوں نے حاجی صاحب کو الٹیمیٹم دے دیا کہ یا تو وہ اس سانپ کو گاؤں سے دور کر دیں یا پھر انہیں گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ حاجی صاحب دوبھیدھا میں تھے۔ فاطمہ نے گاؤں والوں سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر ہمیں گاؤں چھوڑنا پڑا تو ہم چلے جائیں گے، لیکن میں اسے چھوڑنے کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی۔ حاجی صاحب نے آخرکار فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ دیں گے۔ وہ فاطمہ اور اپنے سانپ بیٹے کو لے کر جنگل کی اور چل پڑے۔ رات گہری ہو چلی تھی۔ فاطمہ اور حاجی صاحب نے جنگل کے ایک حصے میں ڈیرا ڈال دیا۔ تھکاوٹ کے مارے دونوں سو گئے۔ اچانک آدھی رات کو سانپ فسفساتا ہوا فاطمہ کے پاس آیا اور اپنے فن کو ان کے سر پر جھکا دیا۔ فاطمہ کو لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پھر ایک عجیب چمتکار ہوا۔ سانپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اچانک انسانی آواز میں کہا، اماں، میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہاری دعاؤں کا جواب بنا کر بھیجا تھا، مگر میری شکل میں تمہارا امتحان لیا گیا۔ تمہاری ممتا، صبر اور دعا نے یہ امتحان پاس کر لیا۔ اب میں واپس جا رہا ہوں، مگر اللہ نے تمہیں تمہاری اصلی اولاد سے نواز دیا ہے۔ وہ تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے۔ فاطمہ اور حاجی صاحب اواک رہ گئے۔ حاجی صاحب نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ سانپ دھیرے دھیرے اپنی چمکدار کالی چمڑی سے باہر نکل کر ایک روشنی میں تبدیل ہو گیا اور آسمان میں غائب ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد فاطمہ نے ایک خوبصورت اور تندرست بیٹے کو جنم دیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہی لوگ جو کل تک حاجی صاحب اور فاطمہ کا مذاق اڑاتے تھے، آج ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ حاجی رحمت اللہ علیہ اور فاطمہ نے اپنے بیٹے کو اللہ کا تحفہ سمجھ کر اس کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ کہانی نہ صرف گاؤں والوں کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ایک سبق تھی کہ اللہ کا امتحان کبھی بھی عجیب شکل میں آتا ہے۔ صبر، دعا اور بھروسے کے ساتھ اس امتحان کو پار کیا جائے تو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ حاجی رحمت اللہ علیہ اور فاطمہ کی یہ کہانی رحمت اور ممتا کا ایسا عجیب اور عبرت انگیز قصہ تھی جسے گاؤں والے صدیوں تک یاد کرتے رہے۔ یہ ایک عبرت انگیز قصہ جو صبر، ممتا اور اللہ پر بھروسے کی طاقت کو بیان کرتا ہے۔ حاجی رحمت اللہ علیہ اور فاطمہ کی دعائیں آخرکار قبول ہوئی اور ان کا امتحان کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ گاؤں والوں نے بھی اس واقعے سے سبق سیکھا کہ اللہ کے فیصلے سمجھ پانا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ صبر اور ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں انہیں آخرکار اس کی رحمت ضرور ملتی ہے۔ یہ کہانی صرف فاطمہ اور حاجی صاحب کی نہیں تھی، بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو مشکل حالات میں بھی امید اور دعا کا دامن نہیں چھوڑتے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔